السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں بچیوں، آج کی اس ملاقات میں ہم اور آپ مل کر ایک اہم موضوع کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ وہ موضوع ہے ماہ رمضان کے اور ماہ رمضان کے روزے کے، اور اسی طرح روزے کے فضائل اور فوائد اور اہمیت۔ یہاں پر دوبارہ ہم اور آپ مل کر اس بات کی یاد دہانی کریں کہ یہ پروگرام پیش کرنے کا اہم مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حصول، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو تعلیمات امت کے سامنے پیش کی، ساری دنیا کے سامنے پیش کی، ان تعلیمات کو عام کرنا مقصد ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ان معلومات کو عام کرنے کی وجہ سے لوگوں کی اصلاح ہو جائیں، لوگوں کے اندر برائیاں کم ہو، لوگ زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، اور جب زیادہ نیکیاں کریں گے تو پھر دنیا میں امن و امان قائم ہوگا، اللہ کی رحمت زیادہ نازل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا سے انشاءاللہ ہٹے گا۔ اسی نیک ارادے سے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب آئیے ہم اس بارے میں اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ انشاءاللہ عنقریب ماہ رمضان کا استقبال کرنے والے ہیں۔ اس ماہ رمضان المبارک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت 185، جس میں اللہ رب العالمین نے اس طرح واضح فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جس بات کی وضاحت کی ہے کہ شہر رمضان، کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ یہاں پر ایک بات واضح ہوئی کہ ماہ رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا، اور یہی بات ہمیں ملتی ہے سورۃ القدر، وہاں پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو واضح فرمایا کہ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اور یہی بات ہمیں ملتی ہے سورۃ دخان کے اندر آیت نمبر 3 میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ تو ماہ رمضان جو ہے یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عظیم الشان ہدایت والی کتاب، دنیا میں ہدایت کے لیے، ہدایت عام کرنے کے لیے جو کتاب نازل کی گئی، دنیا سے گمراہی کا خاتمہ کرنے کے لیے جو کتاب نازل کی گئی، لوگوں کو جنت میں لے جانے کے لیے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے جو کتاب نازل کی گئی، اور نبوت محمدی کی تقویت کے لیے، نبوت محمدی کے ثبوت کے طور پر جو کتاب نازل کی گئی، مقدس کتاب قرآن عظیم الشان، تو اسی بابرکت مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ تو ہو گئی اس بابرکت مہینے کی ایک فضیلت۔ اب آتی ہے بات اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں ہم سب کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح واضح فرماتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح واضح فرماتے ہیں: اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وفتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ یہاں پر جو اہم باتیں بتائی گئیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب ماہ رمضان داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کچھ روایات میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں یہ بات مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان یہ رحمت والا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ نازل ہوتی ہے، لوگوں کے گناہ زیادہ بخشے جاتے ہیں،
لوگوں کو نیکی کی زیادہ توفیق ہوتی ہے اور لوگوں پر زیادہ رحمت برستی ہے اور لوگوں کی بخشش زیادہ ہوتی ہے، جنت میں جانے والوں کی تعداد اس مہینے میں زیادہ ہوتی ہے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے آپ کو جنتی بناتے ہیں، اور اس مہینے میں لوگ زیادہ سے زیادہ جہنم میں لے جانے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے توبہ کر کے اپنی بخشش کروا لیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین مسلمان بندوں کو نیک بنانے کے لیے، نیکی کی توفیق ہونے کے لیے، برائی سے اپنے آپ کو یہ مرد و خواتین اپنے آپ کو بچا سکیں، تو مسلمان بندوں کی مدد کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ مہربانی اور یہ رحمت کا انتظام کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام شیاطین کو گرفتار کروا دیتا ہے جن کی وجہ سے لوگوں میں نیکی کم ہوتی ہے اور برائی زیادہ ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ذرا آپ غور کیجئے کہ ماشاءاللہ ماہ رمضان کے اندر جو نیکی کے مناظر اور مظاہر نظر آتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو رمضان سے پہلے نماز سے دور رہتے تھے، مساجد سے دور رہتے تھے، قرآن سے دور رہتے تھے، لیکن ماہ رمضان آ جاتا ہے ماشاءاللہ نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، سنت کی نمازوں کی پابندی، فرض نمازوں کی پابندی، نماز باجماعت کی پابندی، تراویح کی پابندی، قرآن کی تلاوت، دعا، ذکر و اذکار، توبہ استغفار، صدقہ و خیرات، نیکیاں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہی حدیث جو ہمارے سامنے ابھی آئی کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہوئے توبہ استغفار بھی کثرت سے کرتے ہیں، اور یہی حدیث جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی اس حدیث کا یہی مطلب ہمارے سامنے نظر آتا ہے، اور لوگوں کے اندر جو ہے گناہوں میں کمی جو نظر آتی ہے وہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے شیاطین کو گرفتار کروا دیا۔ پھر بھی جو غلطیاں نظر آتی ہیں اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یا تو وہ اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر جو بشری تقاضے کی غلطیاں، یا پھر وہ شیاطین جو انسان کے جسم کے اندر رہتے ہیں تو ان کی وجہ سے برائیاں ہوتی ہیں، ورنہ عمومی طور پر سرکش اور بڑے شیاطین کو اس ماہ مبارک میں جو ہے بند کر دیا جاتا ہے۔ اور بھائی اور بہنوں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، جب ہم نے یہ کہا کہ یہ ماہ رمضان جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے، ذرا اس بات پہ غور کیجیے کہ ماہ رمضان اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اور ویسے ہمیشہ ہم سب کے اوپر، سارے مسلمان مرد و خواتین کے اوپر، سارے انسانوں کے اوپر، ساری مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ذرا آپ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انشاءاللہ اس رحمت کے بارے میں آئندہ کسی بیان میں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ ہم یہ بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے بارے میں، اللہ کی جو رحمت ہمارے لیے ہوا، پانی، غذا، دوا، اور اسی طرح سردی کے موسم میں گرمی کا انتظام، گرمی کے موسم میں سردی کا انتظام، اناج، فروٹ، پھل، سبزی، جانوروں کا گوشت، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑی نعمت کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پکوان کے لیے لکڑیوں کو رکھا، چولہا جلانے کے لیے آگ کا انتظام کیا، اور گیس و پیٹرول رکھا، اور گاڑیاں بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمارے لیے نعمتوں کا انتظام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ دین کی نعمت کو، اسلام اور قرآن مجید اور نبوت محمدی، ان بڑی بڑی نعمتوں کو ہمارے لیے رکھا ہے، تاکہ ہم لوگ صرف دنیا کی نعمتوں سے نہیں، صرف دنیا ہی میں اللہ کے رحمتوں سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں، صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہم لوگ انشاءاللہ یعنی دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کا دین ہے، اور دین اسلام ہے، اسلام کی تعلیمات، قرآن عظیم الشان، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و تعلیمات، ان کی وجہ سے دنیا میں امن و امان قائم رہتا ہے۔ اور یہ رحمت ہے، دین اسلام حکم دیتا ہے کہ ہر ایک کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبروؤں کی، نسل کی، اولاد کی حفاظت کرو، چاہے اپنے ہوں چاہے کسی اور کے ہوں۔ کیا یہ امن و امان نہیں ہے؟
کیا اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کسی کی جان کو، مال کو، آبرو کو، عزت کو، اولاد کو، چاہے اپنے ہو چاہے کسی کو بھی نقصان پہنچانا حرام ہے، گناہ ہے، ظلم ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور اگر ہم ان امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں تو ثواب کا کام، نیکی کا کام ہے اور اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے۔ تو اس کی وجہ سے، ان احکامات کی وجہ سے کہ ان چیزوں کی حفاظت پہ ثواب ملتا ہے، ان چیزوں میں کوتاہی کرنے سے سزا ملتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ جو احکام ہمارے سامنے بتائے گئے، کیا یہ سب اللہ کی رحمت نہیں ہے کہ ہماری اور آپ کی ماشاءاللہ جان کی، مال کی، عزت کی، اولاد کی، آبروؤں کی حفاظت ہو رہی ہے؟ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اور آخرت میں اللہ کی رحمت جو جنت کی شکل میں ہے، اسے پانے کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے لوگوں کے دلوں میں ڈر ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی سزا کو رکھا تاکہ لوگ برائی سے ڈریں اور نیک کام کریں۔ اور نیک کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ بتایا، رہنمائی کی، کیسے ہمارے لیے دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہونے والا سچا دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ہدایت کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نبی و رسول بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن عظیم الشان کو نازل کیا تاکہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھیں۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں اور پیارے نبی کی احادیث کی روشنی میں قرآن کو سمجھ کر ہم عمل کریں، حلال کمائی حاصل کریں، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور اس کے بعد دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کر کے اپنے آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب بنائیں۔ تو بھائی اور بہنوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ حلقوں میں آپ کے سامنے تفصیلی معلومات آئیں گی۔ فی الحال یہاں پر میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، اور اس رحمت کی بعض نشانیاں ہمیں ماہ رمضان المبارک میں نظر آتی ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ ہم اس مہینے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے محروم ہونے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان کے اندر عبادت انجام دینے کی نیک توفیق عطا فرمائے، جیسے ماہ رمضان کے روزے، نمازیں، تراویح، عبادات، نیکیاں اور صدقہ و خیرات، یہ جو نیکیاں ہیں ان تمام کی نیک توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے نیکیاں آسان فرمائے، ہمیں دعاؤں کی توفیق دے، ہم سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے اور ہمارے اور آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ فجزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔